السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالستار افریدی اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 98.2 کست میں کہا۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے لیے لائے ہیں ایک بہترین موضوع جو ہے سود۔ سامعین، اس سے پہلے کہ میں اپنی موضوع پر بات شروع کروں، آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میں اسٹوڈیو میں اکیلا نہیں ہوں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود مہمان خصوصی قابل قدر استاد جاوید غنی صاحب موجود ہے۔ آتا ہوا اپنے مہمان کی طرف کہ وہ آپ سے اپنا تعارف کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جاوید غنی ہے اور میں ابھی کوہاٹ یونیورسٹی میں ایز اے اسلامیات لیکچرر کام کر رہا ہوں، ایم فل اسلامیات اور اسی طرح بی ایس اسلامیات اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں اسلامیات کو الحمدللہ پڑھاتا ہوں۔ الحمدللہ جامعہ روح المدارس ظفر آباد ڈیرہ اسماعیل خان، جہاں ہمارے شیخ الحدیث الحاج خلیفہ دین محمد صاحب جو کہ آج کل افغانستان میں ہوتے ہیں، کابل میں ہوتے ہیں، تو وہاں سے میں نے اس سے بیعت بھی لی اور دور حدیث بھی وہاں سے پاس کیا۔ دور حدیث کے بعد میرا افتاء بھی چلتا رہا اور اسی طرح تجوید اور قرات میں بھی میں نے داخلہ لیا تھا، تو قرات بھی کیا الحمدللہ اچھے نمبروں کے ساتھ، اور افتاء بھی الحمدللہ ایک سال مسائل وغیرہ پہ تحقیق ہوتی رہی۔ تو اس کے بعد پھر گاؤں میں مدرسے میں تدریس بھی شروع کی اور الحمدللہ ایک مسجد میں امام و خطیب بھی رہا، اور پھر الحمدللہ اب میں کوہاٹ یونیورسٹی میں اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں ایز اے لیکچرر کام کر رہا ہوں، اور پی ایچ ڈی میرا قرطبہ یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان سے ریسرچ کے پروسیس میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے دین کا کام تعدیر لے لے اور ہماری محنتوں کو قبول کرے۔ جزاکم اللہ۔ بہت بہت شکریہ استاد جاوید غنی صاحب۔ سامعین، ابھی ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جو ہے سود۔ اس پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ سود کیا ہے، سود لینے دینے کا کیا حکم ہے، سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے یا ناجائز، موبائل میں ایڈوانس بیلنس لینا سود ہے یا نہیں، ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے ذریعے ملنے والے ڈسکاؤنٹ کا کیا حکم ہے، اس طرح غیر مسلموں کے ساتھ سودی لین دین کر سکتے ہیں یا نہیں۔ استاد جی، میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ سود کیا ہے سر؟ سود کے بارے میں سمپل اور سادہ الفاظ میں ہمارے سامعین کو بتائیے کہ سود کیا ہے، پلیز سر۔ شکریہ عبدالستار صاحب کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ سود جیسے لعنت کے بارے میں ہم لوگوں کو آگاہ کر سکیں، اور ایف ایم 98.2 کسٹ میگا ہارٹ کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں ایسے اہم مسائل کے بارے میں یعنی ٹاسک دے کر ہمیں مواقع فراہم کرتے ہیں۔ سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، جس کا لغوی معنی زیادہ ہونا، پروان چڑھنا اور بلندی کی طرف جانا ہے، اور شرعی اصطلاح میں ربا یعنی سود کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو اس شرط کے ساتھ رقم ادھار دینا کہ واپسی کے وقت وہ کچھ رقم زیادہ لے گا۔ سود خواہ کسی غریب و نادار سے لیا جائے یا کسی امیر اور سرمایہ دار سے، ایک ایسی لعنت ہے جس سے نہ صرف معاشی استحصال، مفتخوری، حرص و طمع، خود غرضی، شقاوت و سنگدلی، مفاد پرستی، زرپرستی اور بخل جیسی اخلاقی قباحتیں جنم لیتی ہیں، بلکہ معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے دین اسلام اسے کسی صورت برداشت نہیں کرتا۔ شریعت اسلامیہ نے نہ صرف اسے قطعی حرام قرار دیا ہے بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یوں کڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ اس کی وجہ ان کا یہ قول ہے کہ تجارت بھی تو آخر سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ اب جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ سود سے رک جائے تو پہلے جو سود کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، مگر جو پھر بھی سود کھائے تو یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر بندے کو پسند نہیں کرتا۔ استاد جی میرا اگلا سوال ہے کہ قرض کے معاملے میں قرض دیتے وقت واپسی میں زیادتی کا مطالبہ یا شرط لگانے کا اسلام میں کیا حکم ہے سر؟ صورت مسئلہ میں سائل کا مذکورہ شخص سے 2 لاکھ روپے اس شرط پر قرض لینا کہ 1 سال بعد 2 لاکھ پر مزید 40,000 روپے کی ادائیگی سائل پر لازمی ہوگی، شرعاً ناجائز اور سود ہے، کیونکہ قرض کے حوالہ سے شریعت کا اصول یہ ہے کہ جتنا قرض لیا جائے اتنا ہی واپس کیا جائے۔ قرض واپسی میں اضافے کی شرط لگانا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ سود کے زمرے میں ہونے کی وجہ سے یہ زیادتی لینا حرام ہے، اور نہ ہی قرض دینے والا قرض دیتے وقت یا قرض دینے کے بعد صراحتاً یا اشارتاً یا کنایتاً زیادتی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ البتہ اگر مذکورہ شرط کے بغیر سائل اس شخص سے قرض لے لے اور وہ شخص زیادتی کا مطالبہ نہ کرے اور سائل واپسی میں از خود کچھ پیسے مزید بڑھا کر واپس کرے تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ اس کا جواب تھوڑی سی تفصیل میں دینا چاہتا ہوں۔ سود لینا اور سود دینا دونوں قرآن و حدیث کی قطعی نصوص سے حرام ہیں، اور سود دینے والے کے بارے میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑو اگر تم ایمان والے ہو، پھر اگر تم یعنی اس پر عمل نہ کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ دوسری جگہ ارشادی بار تعالی ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ترجمہ، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سودی لین دین لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر سب ہی پر لعنت فرمائی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب یعنی اصل گناہ میں برابر ہے۔ استاد جی میرا اگلا سوال ہے کہ غیر مسلموں سے سود لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ سودی لین دین کر سکتے ہیں، یا ان کے لیے بھی یہی حکم ہے جو مسلم بھائیوں کے ساتھ ہے؟ جہاں تک غیر مسلم سے سود لینے کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سود کا معاملہ اور سودی لین دین نص قرآن و حدیث مبارکہ کی روح سے حرام ہے۔ اسلام میں جس طرح سود دینا حرام و ناجائز ہے، اسی طرح سود لینا بھی حرام و ناجائز ہے۔ حدیث مبارکہ میں دونوں پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں، لہذا مسلمان خواہ دارالحرب میں ہو یا دارالاسلام میں، سودی معاملہ مسلمان سے کرے یا غیر مسلم سے، ہر حال میں ناجائز وہ حرام ہے۔ قرآن کریم نے
باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، پھر اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ حدیث شریف میں ہے جس کا ترجمہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں، یعنی جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، 3 کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، 4 سود کھانا، 5 یتیم کے مال کو ہڑپنا، 6 میدان سے بھاگنا یعنی میدان جنگ سے بھاگنا، 7 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو لہٰذا صورت مسئلہ میں غیر مسلم سے ہو چاہے مسلمان ہو، اس سے کسی بھی معاملے میں سود لینا حرام ہے۔ سر میرا اگلا سوال ہے کہ حرام مدنی ملکیت بدلنے سے حرام ہی رہتا ہے یا وہ پاک ہو جاتی ہے؟ جہاں تک حرام آمدنی ملکیت بدلنے سے حرام ہی رہتی ہے، اس مسئلے کا تعلق ہے جو صورت بتائی ہے تو یہ آمدنی ابھی بھی حرام ہے۔ ملکیت بدلنے سے حرمت ختم نہیں ہوتی، اور حرام مال کا حکم یہ ہے کہ اس کو اصل مالک کو واپس کیا جائے، اور اگر واپس کرنا ممکن نہ ہو تو اسے بغیر ثواب کی نیت کے زکوٰۃ کے مستحق افراد پر صدقہ کر دیا جائے۔ استاد جی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ سونار کے پاس سونا رکھ کر اس سے 3-4% منافع لینے کا کیا حکم ہے؟ جہاں تک آپ کی اس سوال کا جو کہ سونار کے پاس سونا رکھ کر اس سے 3-4% منافع لینے کی بات ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سونار کے پاس محض سونا رکھ کر اس سے 3 سے 4% منافع لینا سود ہے، اس لیے یہ منافع لینا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ استاد جی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ حرام مال والوں سے صدقہ یا فدیہ لینے کا کیا حکم ہے؟ یہ جانتی ہوئی بھی کہ ان کا مال حرام ہے، اس کے باوجود ہم ان سے صدقہ، فدیہ، خیرات وغیرہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ حرام مال والے سے صدقہ یا ہدیہ لینا، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے مال سے متعلق یقینی طور پر معلوم ہو کہ اس کا مال حرام ہے تو ایسے شخص سے صدقہ لینا اور اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی اگر لینے والا غریب اور مستحق زکوٰۃ ہو تو لے سکتا ہے۔ بہت اچھا استاد جی اگلا سوال میرا یہ ہے کہ ایزی پیسہ میں دکاندار کا مزید چارجز لینے کا کیا حکم ہے؟ ایزی پیسہ میں دکاندار کا مزید چارجز لینے کا حکم، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں یعنی ایزی پیسہ میں کمپنی کی طرف سے دکاندار کو کسٹمر سے مزید چارجز لینے پر پابندی ہوتی ہے، اور باقاعدہ کسٹمر کے پاس مزید چارجز نہ دینے کا میسج بھی آتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں کمپنی کی قوانین کا لحاظ کرتے ہوئے کسٹمر سے اضافی چارجز لینا جائز نہیں، چاہے وہ رقم نکالنے کی صورت میں لیں یا صارف کے اکاؤنٹ میں رقم سینڈ کروانے کی صورت میں لیں، جبکہ دوسرے کے اکاؤنٹ میں رقم سینڈ کرنے پر دکاندار سے رقم کی کوئی کٹوتی بھی نہیں ہوتی۔ بہت اچھا استاد جی میرا آخری سوال ہے کہ بینک سے سود لینے کا کیا حکم ہے؟ بینک سے سود لینے کا حکم،
مروجہ بینکنگ نظام کے تحت بینک سے جو قرض دیا جاتا ہے وہ سودی بنیاد پر دیا جاتا ہے، لہٰذا بینک سے سودی بنیاد پر لون جائز نہیں ہے، کیونکہ سودی معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ قرآن کریم میں واضح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، پھر اگر تم نہ کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پائے گا، اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی سود حرام ہے۔ اور اسی طرح ہم نے جو مسائل مذکورہ بیان کیے یہ نیٹ پر موجود جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ بن علامہ حضرت علامہ بن نوری ٹاؤن کے فتاویٰ سے ماخوذ ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے مسائل سنے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ سامعین، اسٹوڈیو کی گھڑی ہمارے ساتھ مزید وفا نہیں کرنا چاہتی، ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ میں اپنے مہمان خصوصی قابل قدر جاوید غنی صاحب کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک اللہ کی امان اور حفاظت میں۔ والسلام۔